سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو شخص رات کو پڑھتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے، اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے، اور جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے. تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے. تو نیند کے وقت موت کی سی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا، اصل بات یہ ہے. 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، پھر آپ سوئیں. سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں، اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں. اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے. یوم الجمعہ، جمعے کے دن عصر کے وقت سے لے کے جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی تب آپ دعا کریں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اب یہ حدیث سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں دعا نہیں مانگ رہا. اور بات سمجھ میں یہ آتی کہ دیکھیں بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ بندے کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ احکم الحاکمین ہیں، جو کہ رب العرش العظیم ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں حقیقی، پھر بھی اگر بندہ تکبر کرے، غرور کرے کہ مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعن الریح فإنها مأمورہ، ہوا جو چلتی ہے اس پر لعنت مت بھیجو، فإنها مأمورہ، کیونکہ اس کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة علیہ، جو شخص جب کسی چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اگر وہ لعنت وہاں پہ نہیں پیسٹ ہوتی، یعنی اگر وہ چیز ڈیزرو نہیں کرتی وہ لعنت، تو وہ لعنت دوبارہ اس بندے کے اوپر لوٹتی ہے. ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص گھر سے باہر جاتا ہے ڈیفینیٹلی اس نے اذکار کرنے ہیں، اس نے یہ دعا پڑھنی ہے، جو بھی گھر سے باہر جانے کی جو دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میننگ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام آنا چاہیے. سملرلی جب وہ گھر آتا ہے اس نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ باہر سے آئے، ابھی آپ نے گھر جانا ہے، آپ باہر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ نے دعا پڑھ لی، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آج ہمیں یہاں پہ آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لیٹس فائنڈ سم ادر پلیس، کہیں اور جاتے ہیں. 2 کوالٹیز اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر یہ 2 کوالٹیز آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ سب کچھ ہیں، سکسیسفل نہیں. نمبر 1، جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اپنی کمپنی میں اچھا فیل کرتے ہیں تو مبارک، کامیاب ہے. لیکن اگر تنگ ہوتے ہیں، اچھا نہیں محسوس کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ ہیں، کامیاب نہیں. تنہائی کا سفر آشنائی کا سفر ہے. اپنے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ دوستی کریں. اینڈ نمبر 2، ٹکے کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں دا خلق بسوائی، یہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ ہیں، کامیاب نہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا. اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو
کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے، اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو، وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا۔ تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں کیا پتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں، جس کے چاہوں جمیع گناہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں۔ تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے، مجھے تو میری فرینڈ جو ہے نا وہ فجر کے لیے اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے موبائل میں الارم نہیں ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، کہ گناہ ہو رہا ہے اور اس پہ شرمندہ ہے تو آپ کی بچت ہے۔ میں اسے لائیو سیشن میں تو کامنٹ آیا کہ جی وہ مجھے تو میری فرینڈ جو ہے نا وہ فجر کے لیے اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے موبائل میں الارم نہیں ہے کہ نہیں وہ فرینڈ ہے نا، یہ ابھی دیکھیں کہ کس طرح سے نا شیطان ایسے ہی آپ کو نا اچھا اٹھا رہی ہوتی ہیں، گڈ مارننگ گڈ نائٹ میسجز، یہ سلا بھی وہی رہی ہوتی ہے، اٹھا بھی وہ وہی رہی ہوتی شیطان آپ کو ایسی تو مطلب وہ ڈیلیوژنل کر دیتا ہے نا کہ آپ شیطان آپ کو ایسی تو مطلب وہ ڈیلیوژنل کر دیتا ہے نا کہ آپ کو ایسی چیز کریٹ کر کے دکھاتا ہے کہ آپ کو صحیح غلط کا فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اچھا جب یہ سوسائٹی کے لیول پر پھیل جائے ڈاکٹر وسیم، اور اس کو پھیلا دیا جائے، یہ اب یہی ہے نا کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ تو اگر آپ آج کے اس دور میں جی رہے ہیں اور آپ غلطی نہیں کر رہے یا آپ ایٹ لیسٹ غلطی کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے اور اس پہ شرمندہ ہے، تو آپ کی بچت ہے۔ جو گناہ کا متلاشی ہے نا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے فوراً اٹیک کرتا ہے کہ بھئی اس کو بھی اپنے رنگ میں ملا لو اگر یہ ہمارا پارٹنر ہے۔ تو اس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب اگر ہم اس حد تک جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے سختی بھیجی ہے، آسانی بھی بھیجے گا۔ تو جو مرضی ہو جائے، اپنے حالات سے اگر نا امید ہو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وقت گزر جاتا ہے جی، اور جو ابھی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھو، اور اپنی لائف کا جو پرپز ہے نا اس کو ڈیفائن کرو، اس کو دیکھو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری دعا ہے کہ او میکر ری میک می، او بنانے والے مجھے پھر سے بنا۔ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں لہو لہان کر چکا ہوں، اے اللہ اس کو اپنی زندگی سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے۔ تو اللہ اس کو اپنی جان سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے گا، لیکن اب جب وہ ری میک کرے گا تو زندگی کو کسی ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو، ہر وہ بدی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو۔ اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کے سنانی ہے، اسلام ایک کام ہے جو کر کے دکھانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ریپلیس کرنا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ پرسنٹیج ہی پاپولیشن کی اگر شعوری سطح پہ جتنی لیول آف کانشیسنس بڑھے گی اتنی کریج آف فرگیونس بھی بڑھے گی۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ میری بیسک تعلیم، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے، اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو، وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا۔ تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں کیا پتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں، جس کے چاہوں جمیع گناہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں۔ تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے کے شرمندہ ہو رہا ہے، اللہ اس گناہ